کئی سارے ایسے واقعات ہیں. فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا، اور اس سے پہلے سن 6 ہجری کے واقعات پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس میں ابو رافع یہودی کا قتل بھی شامل ہے. ابو رافع یہودی کا نام عبداللہ بن ابی الحقیق یا سلام بن ابی الحقیق تھا، اور یہ بہت ہی دولت مند تاجر تھا اور اسلام کا لیکن بہت بڑا دشمن تھا. یہ بہت بڑا مالدار آدمی تھا، لیکن دشمن اتنا بڑا تھا یہ کہ بارگاہ نبوت کی شان میں کئی بدترین گستاخیاں یہ کرتا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں کیا کرتا تھا. یہ وہی شخص ہے جو حی بن اخطب یہودی کے ساتھ مکہ گیا تھا، اور اس کے بعد کفار قریش اور دوسرے قبائل کو اس نے جوش دلایا تھا کہ دیکھو جنگ بدر میں ایسا معاملہ ہو گیا، تمہارے باپوں کو مار دیا، تمہارے بھائیوں کو مار دیا، سب کو ابھارا تھا اس نے. اور اس وقت جنگ خندق ہوئی تھی. جنگ خندق کے موقع پر کفار کا جو لشکر آیا تھا، 10,000 کی جو فوج آئی تھی، انہیں اکسانے والا کام جس نے کیا تھا یہ ابو رافع ہی تھا. اسی نے جا کر کے مکہ میں لوگوں کو ابھارا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم بدلہ لیں گے، اور لوگوں کو ابھارا. اور اس کے بعد جنگ خندق کا معاملہ ہوا تھا، اور ابو سفیان کو بھی اسی نے ابھارا تھا، اور ابھار کر کے فوج کا سپہ سالار بنایا تھا کہ تمہیں فوج کا سپہ سالار بننا ہے. حی بن اخطب تو جنگ خندق کے بعد غزوہ بنی قریظہ میں مارا گیا یہ راستے میں، لیکن یہ ابو رافع بچ کر کے نکل گیا تھا. یہ دونوں ساتھ میں شامل تھے، لیکن چونکہ وہ تو مارا گیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ وہاں سے بچ کر کے نکلا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دینا، اسلام کے بیچ کو کمزور کرنے کی ہر طریقے سے یہ کوشش کرتا تھا. پورا تن من دھن اس نے لگا رکھا تھا کہ کسی طریقے سے میں مسلمانوں کا نقصان کروں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دین کی دعوت دیتے ہیں میں اس کو خراب کروں، ہر طریقے سے کوشش اس نے کی تھی. اب معاملہ یہ ہوا کہ یہاں مدینہ کے اندر انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. ان 2 قبیلوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا. لیکن مقابلہ کیسا رہتا تھا اب آپ سنیں. مقابلہ رہتا تھا نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کا. مقابلہ یہ بھی مقابلہ کمال کا ہے نا. مقابلہ ہو تو ایسا ہو کہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں. تو آپس میں یہ دونوں قبیلے ہمیشہ ایسا ہی معاملہ رہتا تھا. وہ کوئی نیک کام کرتے، یہ پھٹ سے کچھ اور کرتے تھے کہ ہم ان سے نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں. تو ان کے درمیان ہمیشہ یہی معاملہ رہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی یہ کوشش میں رہتے تھے. اب چونکہ قبیلے اوس کے لوگوں نے محمد بن مسلمہ اور اس کے علاوہ جو اور بھی تھے انہیں 3 ہجری میں بڑے خطرے میں پڑ کر کے ایک دشمن رسول کعب بن اشرف یہودی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. تو قبیلہ اوس کے افراد نے تو اس کو قتل کیا تھا. ایک بہت بڑا گستاخ تھا، بہت بڑا دشمن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا کعب بن اشرف، یہ یہودی تھا، تو اس کو قتل کر دیا تھا. اب قبیلہ خزرج کے لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک دشمن رسول کو قتل کیا قبیلہ اوس کے لوگوں نے، تو کہا ان کے سر صحرا سجا ہے، کیوں نہ ہم بھی کسی گستاخ کو مار دیں گے، یہ صحرا ہمارے سر بھی سجے گا. تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں ہم. تو کہا کہ ابھی اس وقت سب سے بڑا حضور کا جو دشمن ہے وہ ابو رافع ہے، کہ سب سے بڑا دشمن ہے، اس نے کس طریقے سے نقصان کیا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں. یہ ہر طریقے سے تکلیفیں پہنچاتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے. لہٰذا ایک کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آپس میں مشورہ کر کے اسے قتل کر دیتے ہیں. آپس میں بات ہو گئی، کہا ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے معاملہ طے ہو گیا. کہا کہ کیوں نہ ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ اوس کی طرح ایک دشمن رسول کو قتل کرنے کا جو اجر و ثواب ہے ہمیں بھی مل جائے گا، کیونکہ نیکیوں میں ایک دوسرے کے ہمیشہ معاملات رہتے تھے کہ آگے بڑھ جائیں. اب حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے علاوہ بھی عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ، حارث بن ربیع، مسعود بن سنان، یہ دیگر صحابہ اکرام جو ہے پہلے گئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت طلب کی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا معاملہ ہے، ایسا ہم نے سوچا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، کہا نہیں ایسا مت کرو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی.
اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت کا امیر آپ نے مقرر فرمایا، اور یہاں تک کہ جو نصیحت فرمائی تھی نا، تاریخ کے اوراق میں نصیحتوں کو سمیٹا گیا کہ لوگ اسلام کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں روانہ فرمایا، ایک نصیحت فرمائی، کہا بچوں اور عورتوں کو قتل مت کرنا، کہا اگر معاملہ ہو جائے ایسا کہ تو بچوں اور عورتوں پر اپنی تلواروں کو بلند نہ کرنا۔ اب اس کے بعد معاملہ یہ ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو رافع کے محل کے پاس پہنچے، اور چونکہ ایک جذبہ تھا نا، یہ نہیں کہ سب ساتھ میں چلتے ہیں، کہا کہ ایک کام کرو، ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم لوگ یہیں بیٹھو، میں اندر جا کے آتا ہوں اور میری آمد کا انتظار کرنا، اور میں دیکھتا ہوں کہ کیا معاملات ہیں، میں آواز دوں اس کے بعد تم آنا، ایک ساتھ ہم سب اندر نہیں جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھی وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق اندر داخل ہو گئے محل کے اندر، اور خفیہ تدبیروں سے رات کے اندر محل میں داخل ہوئے۔ بالکل اندھیرا تھا، آپ نے ایک دروازہ کھولا، دوسرا دروازہ کھولا، 7 دروازے تھے۔ اس کے بعد ابو رافع کا حجرہ تھا، وہ وہاں پر آرام کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق وہاں پہنچ گئے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عتیق جب وہاں پہنچے، بالکل اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یا ابا رافع، اے ابو رافع۔ اس نے فوراً کہا کون ہے؟ جیسی آواز آئی نا، کہاں ادھر سے آواز آئی، فوراً تلوار کا ایک وار کیا، اس کے وار لگ گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری آواز میں کہا میں تمہیں بچانے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں ادھر ہوں، پھر تلوار سے وار کیا، 2-3 وار کیے۔ جب پتا چل گیا کہ میں نے اسے جہنم رسید کر دیا ہے، اسے مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، بالکل آپ نے دیکھ لیا اپنے انداز میں، اور اس کے بعد وہ قتل ہو چکا تھا، اسے جہنم پہنچا دیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا گستاخ ابو رافع قتل ہو گیا۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عتیق جب محل سے باہر نکلے، تو محل سے جب آپ باہر نکلنے لگے تو سیڑھی سے جیسے آپ اتر رہے تھے، آپ کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہ پاؤں کی نیچے والی ہڈی آپ کی ٹوٹ گئی تھی۔ کسی طریقے سے آپ نے اپنا امامہ شریف اتارا اور اس ہڈی کو باندھا کہ کم سے کم میں چل کے باہر تو جاؤں۔ آپ نے اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کو باندھ لیا، اور باندھنے کے بعد آپ باہر آئے۔ باہر آنے کے بعد آپ نے اپنے دوستوں سے، ساتھیوں کو بتایا کہ ابو رافع کو میں نے جہنم پہنچا دیا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک گستاخ جہنم پہنچ چکا ہے، میں اسے مار کر کے آیا ہوں۔ کہا یہ کیا ہوا؟ بولا ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ ساتھیوں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رات کا وقت تھا، صبح فجر میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو رافع کے قتل کا پورا ماجرا بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے کہا ایسا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایسے گیا اور اس کو میں نے جہنم پہنچا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ یہ پاؤں میں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خبیث کو جہنم پہنچا کر کے آ رہا تھا، راستے میں سیڑھیاں اترتے ہوئے میرا پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات پر قربان جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ لاؤ پاؤں اپنا آگے کرو، لاؤ پاؤں اپنا آگے کرو۔ تاریخ کے اوراق میں روایت موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق سے ارشاد فرمایا عبداللہ لاؤ اپنا پاؤں آگے کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت، دست رحمت عبداللہ بن عتیق کے پاؤں پر پھیڑا، ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اختیار پر قربان جائیے، کیا شفا والے ہاتھ عطا فرمائے کہ نہ کوئی آپریشن کی ضرورت پڑی، نہ کسی دوا کی ضرورت پڑی، نہ کسی چیز کی ضرورت پڑی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بس اپنا دست رحمت پھیرا ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی ہے۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فوراً ہڈی کو جوڑا اور ان کا پاؤں بالکل صحیح سالم ایسا ہو گیا جیسے کہ یہاں پر کبھی کوئی چوٹ آئی ہی نہیں تھی۔ ایسا بھی نہیں کہ کوئی درد باقی رہ گیا ہو، کہ ہڈی جڑی ہوئی ہو اور درد باقی رہ گیا ہو، نہیں، بلکہ ایسا لگا کہ یہاں پر کوئی زخم بھی کبھی نہیں ہوا تھا، ایسے ہو گئے۔ واقعات سنانے کا مقصد جو ہے نا، یہاں پر ان واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کتنا کبھی اور بھیانک جرم ہے کہ جو معافی کے قابل ہے ہی نہیں، کہ کئی سالوں کو معاف کر دیا، لیکن جہاں بات حضور کے گستاخوں کی آئی تو صحابہ کرام نے وہاں صبر نہیں کیا،
وہاں کسی طریقے سے یہ نہیں سوچا کہ نہیں، معاف کرنے کی اجازت بھی کہیں کسی صورت میں نہیں ہوئی۔ اسی لیے سلاطین اسلام اور مسلم بادشاہوں نے گستاخوں کو ہمیشہ کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔